بناتا ہے، انسان کے خاندان کو بناتا ہے، انسانی معاشرے کو بناتا ہے، ملک کو بناتا ہے، دنیا کو بناتا ہے، امن اور سلامتی کا گہوارہ بناتا ہے۔ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو یہ قرآن دکھا رہا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر اور نیک عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، ان کو بشارت دیتا ہے کہ اللہ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جب وہ دوسری دنیا میں جائیں گے، جب آخرت آئے گی، جب حساب کتاب کے لیے پیشی ہوگی، تو وہاں ان کے لیے کامیابی ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی کہ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم راہ راست سے بھٹک نہیں سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے اللہ کے رسول کی سنت ہے، احادیث ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہدایت کا سرچشمہ ہے، کامیابی کی ضمانت ہے، سفلتا کی گارنٹی ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے اور آپ نے یہ بتایا کہ مضبوطی سے اس کو تھامے رکھنا ہے۔ آج کی جو کانفرنس ہے اس کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ آؤ قرآن و سنت کی طرف، سب لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلانا ہے، مسلمانوں کو بھی یاد دلانا ہے کہ صرف نام کے مسلمان مت بنو، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، سنت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ تمہاری زندگی میں قرآن اور سنت کا جلوہ ہونا چاہیے، تعلیمات کا اثر ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہارے معاملات، ان تمام چیزوں میں قرآن اور سنت کی تعلیمات کی جھلک نظر آنی چاہیے، تمہیں قرآن اور سنت کی چلتی پھرتی تصویر ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچائیں، عام انسانوں تک پہنچائیں۔ قرآن کا پیغام کیا ہے، سنت کا پیغام کیا ہے، کیا میسج ہے جو قرآن اور سنت کی روشنی میں انسانیت کے لیے ہمارے سامنے آتا ہے۔ بہت زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلا پیغام جو قرآن مجید کا ہے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پیغام اللہ کی بندگی کا پیغام ہے، اللہ کی عبادت کا پیغام ہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکانے کا پیغام ہے۔ اے لوگو، اپنے اس پالنہار کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم بچ سکو اللہ کی گرفت سے، اللہ کے عذاب سے۔ قرآن و سنت کا پیغام بندگی رب کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حق ہے بندوں کے اوپر، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، توحید کو اختیار کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہیں ٹھہرائیں۔ توحید کی دعوت ہے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانے کی دعوت ہے، اللہ کی شریعت کی پیروی کی دعوت ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کی دعوت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ سنت کا پیغام ہے۔ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی پالنکار ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے، بندگی اسی کی ہونی چاہیے، اسی کے قانون کی پیروی ہونی چاہیے، اسی سے دعا کرنا چاہیے، اسی کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلانا چاہیے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ سنت کا پیغام ہے۔ دوسرا پیغام جو قرآن نے دیا ہے خاص طور سے اہل ایمان کو خطاب کر کے، وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگوں جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے، ایمان کا دعویٰ کیا ہے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ مکمل بندگی ہونی چاہیے، پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، یہ قرآن اور سنت کا پیغام ہے۔ زندگی کو حصوں بخروں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد میں بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، مسجد کے باہر بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، گھر میں بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، بازار میں بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، مارکیٹ میں کاروبار میں بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، معاشرت میں بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، معیشت میں بھی اللہ کی اطاعت ہوگی، سیاست میں بھی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ یہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو دین دیا ہے، اللہ نے جو نظام دیا ہے، وہ دین کامل ہے، زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا تم پر اتمام کر دیا اور نظام زندگی کی حیثیت سے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے، دو رنگی نہیں ہونی چاہیے، کئی رنگوں میں اپنی زندگی کو نہیں رنگنا چاہیے، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی اور اللہ کی فرما برداری کا پیغام ہے۔ یہ قرآن اور سنت کی تعلیم ہے۔ قرآن اور سنت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تمہارے اوپر کوئی اور رنگ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اوپر کوئی اور چھاپ نہیں ہونی چاہیے، بندگی رب کی چھاپ ہونی چاہیے، اللہ کی اطاعت کا رنگ ہونا چاہیے، تم اللہ کے بندے ہو اور یہی تمہاری پہچان ہونی چاہیے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ سنت کا پیغام ہے۔ قرآن اور سنت کا ایک پیغام یہ بھی ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے اہل کتاب، ان سے کہو اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر دوسری جو قومیں ہیں ان سے ہمارا مکالمہ ہو، ان سے ہماری ڈیبیٹ ہو، ہماری بات چیت ہو، تو اس میں قدر مشترک کو تلاش کرنا چاہیے، سمانتاؤں کو تلاش کرنا چاہیے، جو چیزیں مشترک ہیں ان کو تلاش کرنا چاہیے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب سے کہو، یہود و نصارہ سے کہو کہ اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ چیز کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ جتنے گرنتھ ہیں، جتنی دھارمک کتابیں ہیں، ان تمام دھارمک کتابوں میں توحید کی تعلیم ہے، ایک اللہ کی بندگی کی تعلیم ہے، اسے اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ قرآن اور سنت کا پیغام ہے کہ بین المذاہب جب مکالمہ ہو تو ہم کو مشترک چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے، سمانتاؤں کو تلاش کرنا چاہیے، جو چیزیں یکساں ہیں ان کو بنیاد بنا کر کے آگے کی گفتگو ہمیں کرنا چاہیے۔ قرآن اور سنت کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اپنے بال بچوں کی تربیت کرو، ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو، ان کو عذاب جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کا مستقبل روشن بناؤ، اور ان کا مستقبل روشن اس وقت ہوگا جب وہ اللہ کے بندے ہوں گے، جب وہ نیک ہوں گے، جب وہ صالح ہوں گے، جب ان کی آخرت بنے گی، جب وہاں اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، جب وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے، تب ان کا مستقبل روشن ہوگا، ان کا فیوچر یہ برائٹ ہوگا۔ اس کی کوشش کرو، ان کی تربیت کرو اور اس آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ قرآن اور سنت کا ایک پیغام یہ بھی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور برائی کے کام میں
گناہ کے کام میں، ظلم اور زیادتی کے کام میں کسی کے ساتھ مت دو۔ اپنے سماج کو بنانے کے لیے، اپنے ملک کو بنانے کے لیے سب کو ساتھ میں لو اور ان کو ساتھ لے کر کے بھلائی کے کام کو آگے بڑھاؤ، نیکی کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ سماج کا جس میں کلیان ہے ان کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی کوشش کرو۔ قرآن کا اور سنت کا ایک پیغام یہ بھی ہے، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ زمین میں فتنہ فساد مت مچاؤ، زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو۔ یہاں اصلاح کا کام ہونا چاہیے، انسانوں کی بہتری کا کام ہونا چاہیے، ان کے درمیان بھائی چارہ کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کے درمیان گھرنا مت پیدا کرو، ان کے درمیان نفرت مت پیدا کرو، ایک دوسرے سے ان کو دور مت کرو، ان کو بانٹو مت، بلکہ سماج کو سدھارنے کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے تم کوشش کرو۔ اور قرآن سنت میں یہ بات بھی کہی گئی ہے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم سب کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے لیے، عدل کے لیے، نیائے کے لیے، جسٹس کے لیے تم جدوجہد کرو، تم انصاف کے علمبردار بنو۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ رسولوں کے آنے کا مقصد اور آسمانی کتابوں کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ سماج میں انصاف قائم ہو جائے، یہاں سے ظلم ختم ہو جائے، یہاں سے ناانصافی ختم ہو جائے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب نازل